اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 اور 48 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگو جو دیے گئے ہو کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں چہروں کو، پس ہم پھیر دیں انہیں ان کی پیٹھوں کی طرف، یا ہم لعنت کریں ان پر، جیسا کہ ہفتے والے دن والوں پر کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 48 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دے جو اس کے علاوہ ہے جس کو وہ چاہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جس نے شریک بنا لیا اللہ کا تو یقیناً اس نے بہتان باندھا بہت بڑے گناہ کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ براہ راست یہود و نصارہ سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن، کیونکہ یہ قرآن پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے مٹا دیں اور تمہارے چہروں کو پیٹھوں کی طرف پھیر دیں، تمہارے چہرے یا پھر سپاٹ ہو جائیں، ان پر کوئی نقش نہ بچے، تم ایمان لے آؤ۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ تمہارے چہرے تمہاری گردنوں کی طرح سپاٹ ہو جائیں، جیسے گردن پہ نہ ناک ہے، نہ آنکھ ہے، نہ منہ، بالکل سپاٹ ہے، اسی طرح تمہارے چہروں پر سے ناک، آنکھ، منہ سب ہٹا دیا جائے، قبل اس کے کہ ہم تمہاری عزتوں کو ختم کر دیں، تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو رسوا کر دیں جو کہ کفر کی دعوت دیتے ہیں، ان کو ذلت کی طرف پھیر دیں۔ اس قرآن پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری گردنوں کی طرح تمہارے چہرے بھی سپاٹ ہو جائیں اور پچھلی طرف پھیر دیے جائیں، منہ پیچھے چلا جائے، گردن آگے آ جائے۔ تم پر بھی ہفتے کے دن والوں کی طرح عذاب آئے اور وہ بندر بنا دیے گئے تھے، اس سے پہلے یہ افتاد تم پر پڑے، تمہارے سرداروں کی سرداری چھین کر ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے اصحاب سبت کی طرح، تو تم اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب تمہارے نبیوں کے واقعات کو سچ قرار دے رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی باتیں بیان کر رہے ہیں جو تمہارے نبیوں نے کی ہے، تمہارے کتابوں کو بھی سچا کہہ رہے ہیں، اور یہ کتاب یعنی قرآن پاک بھی تمہاری کتابوں کو سچا کہہ رہی ہے۔ ان پر ایمان لانا مشکل نہیں ہے، یہ تمہارے دین سے ٹکرانے والی کتاب نہیں ہے، تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار وعید سنا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ ورنہ تمہارا حال بھی اصحاب سبت کی طرح کر دیا جائے گا، تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بھی بگڑ جائیں۔ یاد رکھو اللہ کا حکم ہمیشہ سے پورا ہو کر رہتا ہے، بس اس کے کن کہنے کی دیر ہے، فیکون ہو جائے گا۔ پچھلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے مددگار، کافی ہے ولی۔ اللہ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے تو مومن میں شجاعت، بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ اگر یہود قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہوا کہ ان کا اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی کتابیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں تو یہ ایمان تو نہ ہوا، یہ ایمان باطل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سامنے ان کے حالات واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کو تمہارے جرائم جو کہ شدید ہیں ان کی وجہ سے اصحاب سبت والی سزا ملنی چاہیے، بہتر یہی ہے کہ کسی ذلت کے مسلط ہونے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ اللہ نے یہود پر لعنت کر دی اور ان پر غضب کا اظہار کیا ہے، اور چہرے پر یہ چہرے مسخ کیوں کیے جائیں؟ کیونکہ چہرے پر کان، آنکھ، ناک، زبان، منہ ہے، کیونکہ یہود کے کان تھے لیکن حق سننے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، آنکھ دیکھ رہی تھی، زبان سے انکار کر رہے تھے، اور اسلام پر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کر رہے تھے، تو ان کا انجام تو یہی ہونا تھا نا۔ آج مسلمان بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے پہلے اپنی فکر کر لو، اور تمہارے چہروں کو ہم ایسا نہ ہو کہ سپاٹ کر دیں، جس طرح گردن بالکل سپاٹ ہوتی ہے نا، اسی طرح تمہارے چہرے نہ ہو جائیں اور تمہارے چہروں کو پچھلی طرف نہ پھیر دیا جائے، یعنی کہ گردن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ خوفناک عذاب سے ڈرا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دماغ سے بھی بھلائی نکال دی جائے اور کفر کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے۔ اللہ ہم پر رحم فرما دینا، اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا، کیونکہ آج مسلمان یہی کام تو کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈر نہیں رہے اور من مانیاں کر رہے ہیں، کہیں ہمارے چہرے بھی نہ پھر جائیں۔ اللہ کی لعنت کیا ہے؟ حق اور ناحق میں فرق پتہ ہی نہ چلے، سمجھ ہی نہ آئے، یہی تو لعنت ہے اللہ کی، کہ ہماری دماغی صلاحیتیں سلب ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن، تو وہ ہو جاتی ہے، ہو کر رہتی ہے۔ جس طرح اصحاب سبت کون تھے؟ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے مچھلی پکڑنے سے منع کیا، لیکن ان لوگوں نے بہانے بنائے اور بہانے سے ہفتے سے پہلے ہی جال بچھا دیتے تھے، اور اس کے بعد اتوار کو جا کے وہ جال نکالتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑی۔ اللہ نے انہیں ڈھیل دی، لیکن آخر کار ان کو ذلیل اور رسوا بندر بنا دیا، ان کے جسموں کو تعفن زدہ کر دیا، بدبودار کر دیا، اور وہ آخر کار رسوا کن عذاب میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ تو کیا تم بھی ایسا ہی عذاب چاہتے ہو کہ تم پر بھی ایسا عذاب ڈال دیا جائے؟ باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وعید سنائی، ایک کیا نہیں، ورنہ اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہنے کی دیر ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی ہی آیت میں یہود کو وعید اور ڈانٹ سنانے کے بعد ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وعید ایمان نہ لانے اور کفر و شرک کی وجہ سے ہے، ورنہ دوسرے گناہ تو قابل معافی ہیں۔ دوسرے گناہ مطلب اس سے کمتر گناہ، کس سے کمتر؟ شرک سے کمتر، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے جو ہے نا وہ تحت ہیں کہ اللہ جو ہے وہ گناہ کرنے پر ہمیں معاف بھی فرما دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر گناہ کرو گے، مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور جسے چاہوں گا سزا دے کر چھوڑ دوں گا، مگر شرک ایسا گناہ عظیم ہے جس کی معافی کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ مشرک پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ اور یہود اور نصارہ کی طرح مسلمان بھی جو صرف نام کے مسلمان ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، ایسے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے جو مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کا نام کا وظیفہ کرتے ہیں، ان کے نام کے روزے رکھتے ہیں، ان کی قبروں کو جا کر سجدے کرتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں، وہ سب اسی وعید کے مصداق ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کا کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشگی کے عذاب میں وہ مبتلا ہو جائے گا، اور ہمیشگی کا عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ اور جس نے کفر اور شرک نہ کیا ہو، وہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، گناہ کبیرہ سے گھرا ہوا ہو، زنا اس نے کر دیا ہو، اور ایسا اعمال نامہ لے کر اللہ کے پاس جائے اور مرتے ہوئے توبہ بھی اس کو نصیب نہ ہوئی ہو، تب بھی ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔
بلکہ اس کی مغفرت اللہ کی چاہت پر ہے، چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو گناہوں پر عذاب دے کر معاف کر دے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ دراصل اس آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کفر کے علاوہ قیامت کے دن ہر گناہ کے بخشے جانے کا امکان ہے، مگر اس وجہ سے گناہوں پر دلیر ہو جانا بہت خطرناک بیماری ہے۔ بلکہ گناہ کو ہلکا سمجھنا کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، کوئی بات نہیں، گناہ کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک کفر ہے۔ یہ اللہ کی کریمی ہے کہ وہ گناہ گاروں کو اپنی رحمت کی امید دلا رہا ہے، اور کتنا گھٹیا ہے وہ انسان جو اس کی رحمت پر شکر گزار ہونے کے بجائے، اس کو سجدہ کرنے کے بجائے وہ کیا کر رہا ہے؟ مزید نافرمانیاں کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو سزا دے کر بھی نہیں بخشیں گے کہ شرک کیا جائے، بلکہ ہمیشہ دائمی سزا میں مبتلا رکھیں گے۔ البتہ اگر وہ مشرک پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو جائے تو پھر مشرک ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ وہ دائمی سزا بھی اس کی نہیں رہے گی، کیونکہ مسلمان ہوتے ہی پچھلے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا بہت بڑا جرم ہے اور قابل معافی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، پھر تمہارا ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ بغیر توبہ کے بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیسے کر دیتا ہے؟ کیسے کرتا ہے اللہ بغیر توبہ کے گناہ معاف؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو گناہوں کو معاف کرنے کے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں، مثلاً گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں، توبہ کر لینا، کفارہ دے دینا، اور دنیا اور برزخ میں گناہوں کا کفارہ بننے والے مصیبتیں آتی ہیں نا دنیا میں، وہ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مومنین کی ایک دوسرے کے لیے دعائیں، مومن پر آنے والی مصیبتیں اسے اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، پھر دعائیں قریب کرتی ہیں، پھر شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور رمضان کی اور قرآن کی جو بتائی گئی ہیں ہمیں، اور اللہ کی بے انتہا رحمت جس کے سب سے زیادہ مستحق اہل ایمان اور اہل توحید ہیں۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، اے آدم کے بیٹو، اگر تم دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر مجھ سے ملنے آؤ مگر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش لے کر تجھ سے ملوں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے انسان کو جہنم میں رکھے۔ اگر کفر اختیار کرے گا انسان تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے جہنم سے چھٹکارا دلوا دے، کسی نیک عمل کا فائدہ ہی نہیں ہوگا اس کو، کفر کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ اس سے چھوٹے باقی گناہ جو کیے گئے ہوں گے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس نے اپنی تمام نیکیوں کو آگ لگا دی۔ یہ ایسی آگ ہے جو اعمال صالحہ کو برباد کر دیتی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا کہنا، اللہ کا بیٹا کہنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو تم میرا بیٹا بناتے ہو؟ اللہ ایسوں کو تو معاف نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنا لے یا اللہ کی صفات کے برابر کسی کو صفات والا سمجھے تو اس نے شرک کیا۔ جیسے فلاں مجھے تعویذ دے گا مجھے اولاد ہو جائے گی، اس کے آستانے سے جا کے ایسی دعا کراؤں گی کہ بیٹا ہو جائے گا۔ ایسا جرم قابل معافی نہیں ہے۔ وہ کسی چیز کا اگر انسان انکار کرتا ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نبی، کتاب، تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ کے احکام کا انکار کر دیا اس نے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر گیا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا یا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیا جاتا ہے۔ شرک سے بچ کر اللہ سے محبت میں یکسو ہوا جا سکتا ہے۔ شرک سے بچیں گے تو اللہ کی محبت میں اخلاص پیدا ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک یا رسول اللہ
سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کے سوا اللہ کا برابر کسی کو ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کی وجہ سے اللہ اور بندے کا رابطہ ہی کٹ جاتا ہے اور بندے کی معافی کی امید ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے اور اس کی وعیدوں سے ڈرنا ہے، یہی تو تقویٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے انسانوں پر یقین رکھنا کفر ہے۔ شرک سے کم تر گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شرک سے بچائے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں نا، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، اور شرک اصغر دکھاوا ہے۔ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہم کوئی کام کریں، عبادتیں دکھاوے کی، اور اپنے ہر چیز کو ہم اخلاص کے بغیر جو کام کرتے ہیں نیکی کا، وہ سارا دکھاوا ہوگا اور وہ سب کا سب ہماری نیکیوں کو آگ لگا دے گا، ختم، سب کچھ ختم، قیامت کے دن خالی ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم اس شرک سے بچا لینا، اے اللہ مرتے دم تک ہمیں شرک سے بچا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اسباب جو کہ شرک کی وجہ بنتے ہیں، یا پاک پروردگار وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچا، اعمال کی بربادی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔